بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بچوں کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بزدل ہو جاتے ہیں، بچے ڈرپوک ہو جاتے ہیں، بچوں میں سیلف کانفیڈنس نہیں رہتا، بچے خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور پھر ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نفسیات نے ہمیں 3 وجوہات اس کی بتائی ہیں، اور ساتھ اس کے لیے میں آپ کو ایک فیملی ٹائم کی ٹیکنیک بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے بچوں کے اس پرابلم کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ ضرور کر لیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہے، تخلیقی صلاحیتیں رکھی ہیں، کریٹیو ایبیلٹیز رکھی ہیں، اور انسان جب ان پہ کام کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، تو وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس میں خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ بچے کے اس حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مثلا بچہ کوئی بھی کام خود کرنے لگا ہے تو والدین اس سے پہلے ہی اس کو کر کے دے دیتے ہیں کہ کہیں یہ کام غلط نہ کر دیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، لیز اس کے پاس موجود ہے، یہ پاپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں لیز بند پیکٹ میں موجود ہیں، بچہ کھولنے لگا ہے تو والدین نے کیا کیا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ بچہ کہیں اس کو گرا نہ دے، یا بچہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکتا ہے نہ کھولے، تو والدین اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ خود اس لیز کو کھول کر بچے کو دے دیتے ہیں۔ اور کچھ والدین تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ نیچے نہ گرائے، تو بچے کو جو ہے نا وہ خود کھلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بچے کی عمر جو ہے نا وہ 3-4 سال ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ بچے میں ڈپینڈنسی لے کر آتا ہے، بچے میں بچہ خود کام کرنا اس میں نہیں سیکھتا اس چیز میں نا۔ تو پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے ہی جب وہ کام نہیں کرتا تو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اس طرف اس کو لے جانے والے والدین ہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں بچہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے وہ بچہ لکھ رہا ہے، یا بچہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، یا بچہ کوئی بھی چیز ٹوٹی چیز کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا چند ایک چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہے، تو والدین وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ انٹرفیئر کرتے ہیں، شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے نا وہ بچے کو سارے کا سارا کام خود کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، دیکھیں ہیلپ کرنا، بچے کو گائیڈ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے کام میں اس طرح سے ہرڈل ڈالنا کہ وہ سارا کام اسے خود ہی کر دینا، تو اس سے بچے میں نا ڈپینڈنسی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جو بڑی بات ہوتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے کہ بچے کو موٹیویٹ نہ کرنا، بچے کو والدین کی طرف سے تعریف کا نہ ملنا۔ اب یہ میں نے دیکھا گیا ہے، بچہ کوئی بھی، جیسے وہ بچہ لکھنے والا کام کر رہا ہے تو والدین اس کو اگنور کر دیتے ہیں نا، کہ اتنا زیادہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں بچے نے تھوڑا سا بھی کوئی کام کیا ہے نا، چاہے وہ اب بچے نے فار ایگزامپل اے لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہے اس سے غلط لکھا گیا ہے، تو آپ وہاں پر اس کو پہلے تعریف کریں، یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو بہت غلط کر دیا آپ نے، نہیں، ایسے نہیں۔ آپ یہ کریں کہ اسے بتائیں کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے کتنا اچھا لکھا ہے، یہ تھوڑا سا اور جو ہے نا وہ اس کو لکھو، دوبارہ لکھو، ٹھیک ہے؟ تو بچے کے اندر اس کی شاباش کہنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو گفٹ دینا، اس کو سیر کروانا، اس کو انعام دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بچے کو، اور لفظی جملے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو لفظی جملوں کا ضرور تبادلہ خیال کریں، تاکہ بچے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اور ماں باپ تو بچے کا غرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں والدین کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے والدین کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ بچے کی تعریف کریں، بچے کو موٹیویٹ کریں، کسی بھی جگہ پر اس کو ڈس ہارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں نفسیات نے میں دی ہے، وہ ہے تنقید۔ دیکھیں والدین بچے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یا تو والدین جب اپنے بچے کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تب بتاتے ہیں دیکھو جی وہ فلاں کے مارکس زیادہ آئے ہیں، یا فلاں کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے تو آپ کے اندر نہیں ہے، تو یہ اس کو ریئلائز کروانا، پھر اس کو یہ کہتے رہنا کہ تم جو ہے نا وہ نکمے ہو، تم پڑھ نہیں سکتے، تم گندے ہو، تم یہ ہے، یعنی اس طرح کے فکرے جو ہے نا، میں پہلے بھی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ لاشعور کے اندر بچے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر بچے کو بار بار کہا جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا آپ ڈل ہو،
تو وہ اسی طریقے سے بات جو ہے نا بچے کے ذہن میں کندہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آگے چل کے بہت نقصان ہوتا ہے بچے کا۔ تو دیکھیں تنقید جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے بچے کے کسی بھی معاملے میں، چاہے اس سے مسٹیک بھی ہو گئی ہیں۔ اگر بچہ آپ کا کوئی مسٹیک کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مطلب کہ مسٹیک پہ آپ نے بچے کو ڈانٹا ہی اتنا ہوا ہے، اتنا اس کو تنقید کیا ہوا ہے، تو بچہ کوئی بھی غلطی کرے گا تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا نا۔ تو اس طرح سے پیرنٹس میں اور بچوں میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، تو پھر وہ مطلب یہ کرتے ہیں کہ وہ غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ مطلب کسی اور سے ہی ڈسکس کریں گے، والدین سے نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب میں آپ کو فیملی ٹائم کے متعلق بتاتا ہوں کہ فیملی ٹائم کیا ہے۔ دیکھیں یہ 3 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بچے میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، بچے میں بزدل پن جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی ٹائم رکھیں جس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں گے۔ تو فیملی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا والدین بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ عموماً سونے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں والدین بھی بیٹھتے ہیں اور بچے بھی بیٹھتے ہیں، اور سب مل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ وہاں پہ والدین نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہر بچہ بڑھ چڑھ کر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر والدین کو بتاتا ہے جی ایسی بات ہے ایسی بات ہے۔ تو وہاں پر نا پیرنٹس کا کام کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سب کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں وہاں پہ والدین کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچے کی تو تعریف ہی کرتے رہیں اور دوسرے کو جو ہے نا وہ آپ نے احساس کمتری سکھا دیا، ایسے بھی نہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ لو کہ پیرنٹس کا بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سلیبس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کتابیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف پیرنٹس ہوں اور بچے ہوں، اور ان کے دن بھر کے معاملات جو ہے نا وہ دیکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو وہاں پر انہیں پتہ بھی نہ چلے، اور آپ انہیں جو ہے نا وہ گائیڈ کر دیں، آپ انہیں ایجوکیٹ کر دیں، ان کے جو بھی مسائل ہوں یا جو بھی ان کی باتیں ہوں، یا جہاں، کیونکہ اس میٹنگ میں جب آپ بیٹھیں گے نا تو کئی باتیں بچوں کی سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کو گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے، تو آپ جو ہے نا وہ یہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں والدین اور بچوں کا ٹائم جو ہے نا ساری زندگی یاد رہتا ہے، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، اور بچوں کے لاشعور پہ ثبت ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی برا ہوا ہے یا کوئی بھی اچھا کام ہوا ہے تو ہم نے والدین کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس ٹائم کا مقصد بھی بچوں کو بتائیں کہ یہ اس لیے جو ہے نا یہ ٹائم دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ ہم ٹیکنیکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ تو بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔